إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ حضرات محترم، پچھلی آیات میں وہ 10 اوصاف کا تذکرہ کیا تھا جن کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں عزت پا جاتا ہے اور اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور ایسے ہی انسان کامیاب ہیں۔ اللہ ہمارے اندر بھی ایسی تڑپ ڈال دے کہ ہم بھی ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اس کے بعد ایک بڑے اہم معاملے کی طرف اللہ رب العزت متوجہ فرما رہے ہیں، اور یہ اسلامی زندگی کے اندر بہت اہم معاملہ ہے کہ جب اللہ یا اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو پھر دوسرے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے میں ڈیلے کرے یا اس کے خلاف کرے، یعنی اس میں اپنا اختیار استعمال کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طرح کے حکم آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حکم دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ کام نہ کرو۔ اس معاملے میں کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ ایک معاملہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں، اس مشورے کو تسلیم کریں تو اچھی، نہ کریں تو اس میں گناہ نہیں ہے، جس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیا والے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں لوگ، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کسی بھی چیز کی تخلیق کے لیے اس کی پیدائش کا ذریعہ جوڑا بنایا ہے، میل اور فیمیل۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورتیں ہیں، اسی طرح درختوں میں اور ہر چیز میں نر اور مادہ دونوں ہیں۔ جب تک نر اور مادہ دونوں کا ملاپ نہ ہو پھل بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو عرب کے لوگ جو ہے، مدینہ کے لوگ جو تھے، وہ نر کھجور سے بور اتار کے مادہ کے اوپر چسپا کرتے تھے، اس سے پھل اچھا ہوتا تھا۔ وگرنہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ میلوں دور بھی نر پودا ہو تو اللہ ہوا کے ذریعے اس کے بور کو مادہ تک پہنچاتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں آسانی کرتے کہ خود نر کا بور اتار کے لے جا کے مادہ کے اوپر ڈال دیتے تھے، جو مادہ پودے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیا آئی، آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ لوگوں نے نہ کیا۔ اس سال پہ پھل کم ہوا۔ آپ نے پوچھا یہ پھل کم کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے حکم نہیں، میں نے تو مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ کرو۔ ویسے یہ ہے کہ یہ زراعت کے معاملے میں نہیں جانتا، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، اگر وہ کرنا بہتر ہے تو وہ کرو۔ یعنی ایسے معاملے میں اختیار ہے جہاں مشورہ ہو۔ اسی طرح سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی مغیث سے ہوئی تھی اور یہ دونوں غلام اور لونڈی تھے۔ اللہ کی شان کہ بریرہ کو آزادی مل گئی، اور جب آزادی مل جائے پھر اختیار ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ حضرت بریرہ نے ان کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہی اچھا تھا کہ بریرہ رجوع کر لیتے۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ آپ کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے۔ کہنے لگی پھر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو مشورے کے اندر انسان اگر دوسرا کام کر لیتا ہے تو اس میں گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن جہاں امر حکم ہو وہاں اختیار نہیں کہ کوئی انسان اور کرے۔ جس طرح کہ مغرب سے پہلے 2 رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ تمہیں کیا ہے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھتے، تمہیں کیا ہے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھتے۔ 3 دفعہ کہا، چوتھی مرتبہ کہا جس کا دل چاہے، یعنی کوئی فرض نہ سمجھ لے۔ اسی طرح دوسری سنت جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس میں بھی اختیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشورہ دیا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ دن میں 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ اسے جنت میں ایسا گھر دے گا کہ جسے دیکھ کے لوگ رش کریں گے۔ تو بعض صحابہ نے اس مشورے کو اتنا کیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ یہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے آپ کی زبان سے میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس پہ گناہ گار نہیں ہے اور نہ اس کی نماز پہ اثر پڑتا ہے، لیکن انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ بدقسمتی ہے۔ تو ایسے معاملات جہاں پہ اختیار دیا گیا ہے وہاں اختیار انسان استعمال کر سکتا ہے، اور جہاں اختیار نہیں ہے اگر وہاں پہ اللہ یا اس کے رسول کے حکم کے سامنے کوئی انسان اپنا اختیار استعمال کرے گا تو وہ ایمان کے دائرے میں نہیں رہے گا۔ اسی بات کو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے لائق نہیں ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ یا اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، یہ کہ وہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی ان معاملات میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اللہ کے یا اس کے رسول کے حکم کا انکار کرنا ہی گمراہی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں دین کے نام پہ، فرقے کے نام پہ بہت سے لوگ، ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے وہ اپنے فرقے کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار اور افتراق ہے۔ اگر آج ہم اتفاق چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے لیے کافی سمجھ لیں، ان کے حکموں کو اپنا لیں تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر